السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی این پاکستان۔ میں ہوں عامر شاہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایمان رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا چھٹا ایمان رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ یہ ماہ مقدس سب کے لیے خیرت کا وسیلہ بنائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے، ہر ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی ننھے ثنا خان ہے، اور اس ٹرانسمیشن کا جو ہم نے ٹائٹل رکھا ہوا ہے وہ مقدمہ اسلاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماہ مقدس میں اندر ہفتہ وار مقدمہ اسلاف کا پروگرام بھی ہمارا ہوا کرتا ہے، ہر ماہ مقدس میں چلتا ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام کی طرف بڑھے، میں پھر آج کیونکہ پہلے کبھی نہیں کہا تھا، لیکن اب کہتا ہوں آپ کو کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ہمارے نئے جو ناظرین ہیں وہ ہمارے چینل کو ٹی ٹی این پاکستان کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور دوستوں تک اس کا لنک لازمی شیئر کیا کریں۔ شکریہ ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرامت آئیڈیل پبلک ہائی اسکول کے دو ننھے اسٹوڈنٹ، 6 کلاس کے۔ میری دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے محمد عبد الرحمان، جو کہ 6 کلاس میں پڑھتا ہے، ہونہار اسٹوڈنٹ ہے، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ اور اس کے ساتھ محمد غلام مرتضیٰ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس ایپیسوڈ میں، آج ہماری اسکرین کا حصہ بنے۔ تو اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے کریں گے، جس کے لیے بندہ نچیز کو اللہ نے سعادت بخشی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا کرامت اسکول کا 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ غلام مرتضیٰ کو، کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند لگائے۔ غلام مرتضیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرداریاں مختاریاں، سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، دلداریاں تے یاریاں، دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں۔ چن توڑ کے جوڑ گڑا، چن توڑ کے جوڑ گڑا، سورج نو پیشاں موڑ گڑا۔ اے عظمتاں، اے عظمتاں سن ساریاں، اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں۔ سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام غلام مرتضیٰ پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی آواز میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ اور جو کرامت آئیڈیل پبلک ہائی اسکول، ہمارے اسکول کا ایگزام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو، اور جتنے بھی پورے پاکستان میں بچے ایگزام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو کامیاب کرے۔
ناظرین، آپ کو جیسے کہ پہلے بتا دیا گیا تھا، مقدمے اسلام کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹائٹل ہے اور آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ تو آج اس جو ایپیسوڈ میں ہم نے شخصیت کو شامل کیا ہے وہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کیا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا، یہ حضرت معاذ اور معوذ جو ہیں یہ غزوہ بدر کے سب سے چھوٹے ننھے مجاہد تھے۔ آج بھی دو ہمارے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ ملک پاکستان کا اور اسلام کا احساس ہے۔ تو معاذ اور معوذ جو ہے نا، جب بدر کے لیے جانے لگے تو آپ کی والدہ حضرت معاذ اور معوذ کی والدہ جو ہے وہ نبی پاک کی بارگاہ میں لے کے آئے کہ یا رسول اللہ اور تو مال و زر کوئی نہیں ہے، یا رسول اللہ میری اور اتنی مال و دولت تو کوئی نہیں ہے کہ میں دین کے وقف کر سکوں، اے اللہ کے رسول یہ دو ننھے بچے ہیں، یہی میرا مستقبل ہے، یہی میری کل کمائی ہے، یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں یہ دین کے لیے اور آپ کے قدموں پہ یہ جان نثار کر دیں، دین کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے اسی طرح بچے کا کہ ایک اماں دودھ پیتا بچہ لے کے آ گئی، ماں لے کے آ گئی، حضور نے فرمایا اماں یہ دودھ پیتا بچہ کیا کرے گا؟ کہ اللہ کے نبی مجھے بھی پتہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی جب ظالم کافر آپ کی طرف تیر پھینکیں گے نا تو میرے بچے کو ڈھال بنا لیجئے گا۔ اس طرح سے ماؤں نے بچوں کو پیش کیا اسلام۔ تو معاذ اور معوذ کی والدہ بھی لے کے آ گئی، حضور نبی علیہ السلام نے دیکھا دو ننھے شہزادے ہیں، حضور نبی علیہ السلام نے کہا جو ایک بڑا ہے اسے لے جاتے ہیں، چھوٹے کو کسی اور جنگ میں لے جائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو چھوٹا جو ہے نا وہ سرکار کی بارگاہ میں بعد میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ نے اس لیے میرے بڑے بھائی کو چنا ہے کہ وہ بڑا ہے، اس لیے چنا ہے؟ جی۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر میں وہ بڑا ہے، طاقت میں بڑا ہوں۔ دیکھیں یہ اسلام میں ایک لگن تھی، محبت تھی، ٹھیک ہے، ایک تربیت تھی والدین کی بھی۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی طاقت میں زیادہ ہوں، عمر میں وہ بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا مطلب اس کا؟ کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ شک ہے تو آپ کشتی کروا لیں۔ اب کوئی بھی بات پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولے نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہم دونوں بھائیوں کی نا کشتی کروا لیں۔ تو کشتی کی جب یہ بات آئی نا تو حضور نبی علیہ وسلم اب اللہ کے نبی ہر چیز جانتے، کہتے چلو ٹھیک ہے، وقت مقرر ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے نا وہ جو کشتی کے لیے نکر پہنی جاتی ہے، کپڑا باندھا، کچھ بھی تھا، وہ جب آئے میدان میں تو اب دیکھیں دونوں بھائی جو ہیں وہ کشتی کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ریفری ہیں وہاں پہ، امپائر جو ہیں ان میں وہ ریفری اللہ کے نبی ہیں۔ اور جب بڑا بھائی جو ہے نا وہ ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ہیں، چھوٹے اور بڑے بھائی کے گئے نا ہاتھوں میں ہاتھ، تو چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ قریب ہو کے اپنے بھائی کو کہتا ہے بھائی تو چنا گیا ہے، تو جنگ میں جانے کے لیے پسند کیا گیا ہے، تو میں نہیں کیا گیا، تو پہلے ہی جنگ کے لیے چنا گیا ہے، کیا ہی اچھا ہے، میں تجھے نا تھوڑا سا ایسے ہم ایسے لڑائی کریں گے، ایسے کشتی کریں گے، نقل ماریں گے، تو میں تھوڑا سا آپ کو پاؤں لگاؤں گا تو تم گر جانا، تو پہلے چنا گیا، میں بھی چنا جاؤں گا، میں بھی پسند ہو جاؤں گا۔ اب جب دونوں بھائی گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہی ہوا کہ چھوٹے بھائی نے تھوڑی سی میں کشتی کی، ناٹک کیا انہوں نے، اور چھوٹے بھائی نے تھوڑی سی پاؤں کو ایڑی ماری ایسے اس کے اور وہ گر گیا۔ تو حضور نبی علیہ وسلم مسکرا پڑے اور کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا طاقت میں بیٹھوں، حتیٰ کہ اس نے اپنے بھائی کو کہہ دیا بھائی تو پہلے چنا گیا، تو اب میں بھی چنا جاؤں گا، میں بھی جنگ میں چلا جاؤں گا۔ تو حضور نبی علیہ السلام اسے تھاپڑا مار کے کہتے بلے بلے بھی تو بڑا بہادر ہے۔ اب جس کو تھاپڑا مصطفیٰ مارے وہ اور بہادر ہو گیا، برکتیں ہوگی، مصطفیٰ کا ہاتھ پڑ گیا۔ اور ان دو نوجوانوں کو والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا ابو جال جو ہے نا وہ ہمارے نبی کے بارے میں بڑی بکواس کرتا ہے، تو میں تو بتی دھاریں معاف نہیں کروں گی، اپنا حق معاف نہیں کروں گی، اپنا حق نہیں معاف کروں گی اگر اس کافر کو آپ نے نہ مارا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ان ننھے مجاہدوں کے ہاتھوں ابو جال کا قتل ہوا تھا، ٹھیک ہے، آیا تک کہ ان میں سے ایک بھائی جو ہے ان کا بازو قلم ہو گیا، ایسے بازو کٹا تو ماس تھوڑا سا رہ گیا ساتھ، انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے سے ہاتھ رکھ کے نہ زور لگایا، کہتا تو مجھے جنگ میں جو ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے، اپنے بازو کو اتار کے پھینکا جب تلوار لگی۔ تو ننھے مجاہد تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے انہوں نے مجاہدوں کے ہاتھوں جو ہے کافر کی موت ہوئی، کافر کو واصل جہنم ہوا۔ ابو جہل جو ہے بعد میں ایک صحابی ہے جنہوں نے گردن اتاری تھی اس کی، لیکن جو اس کو گرایا مار گرایا تھا
وہ ننھے ننھے شہزادوں نے مار گرایا تھا۔ یہ ہمارے اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمیں دیتا ہے۔ میں آج بھی والدین سے گزارش کروں گا، دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم لازمی دیں۔ اپنے بچوں کو جب دین کی تعلیم دیں گے تو اسلام کے مجاہد بنیں گے، اسلام کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، یہ نہیں کہیں گے یہ کیوں ہوا تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے، یہ ہوا تھا، یہ ہونا، اس طرح سے پھر ہمارے بچے نہیں کہیں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ اسی طرح جو ہے نا ہر منگل والے دن بقدم اسلاف، جس طرح سے ہر منگل کو، پچھلے بھی ہم نے ہر منگل کو بقدم اسلاف چلایا تھا پچھلے رمضان شریف میں، اس طرح یہ بچوں کے ساتھ بقدم اسلاف کا پروگرام چلا کرے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، ہمارے پروگرام پسند آیا تو ناظرین ضرور کمنٹ کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین دیکھتے رہیے ٹی ٹی این پاکستان۔ اللہ نگہبان۔